السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سنیں گے قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا، جس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان میں بچ جانے والے لوگوں سے ہوا تھا۔ یہ قوم ساحل سمندر پر ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لمبے چوڑے جسم دیے، بہت مال و دولت اور اولاد دی۔ وہ لمبے لمبے ستونوں والے محل بناتے، جس کی وجہ سے انہیں قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہوگا۔ یہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن رفتہ رفتہ شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، مگر اس نافرمان قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو تم وہ یعنی عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ یہ کہنا تھا اور عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش ہی نہ ہوئی، یہاں تک کہ قوم عاد کے لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعا مانگتے تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ پہنچی، اور اس جماعت میں ایک شخص بھی تھا جو کہ مومن تھا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ۔ اس شخص کی بات سن کر قوم عاد کے کچھ شریر لوگوں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور پھر سے دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم عاد کے لوگ کالے بادل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی جو کہ ابر کی صورت میں یعنی بادل کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔
یہ بادل آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر دیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، عمل کی بات۔ قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو کہ بڑی طاقتور قوم تھی اور ان لوگوں کے پاس بے انتہا مال و دولت اور ہرے بھرے باغات تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلہ تعمیر کیے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی مال و دولت اور طاقت پر بڑا ناز تھا، اور یہ ناز غرور و تکبر میں بدل گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ مزید باتیں آئندہ کی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔